اور بہت سارے جو ہے نا جی یہ خدمت کے کام کر رہے ہیں. اس بارے میں آج اس سے تھوڑا سا انٹرویو کریں گے. تو حضرت سے جی ہم پوچھتے ہیں کہ شعبہ خدمت مساجد جو انہوں نے بنایا ہے اس میں کیا یادات کرنی ہے. اور مولانا آخر میں یہ بتائیں یہ منٹوں میں رشتہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے منٹوں میں رشتہ پسند یہ اس بارے میں آپ کا کیا پروسیجر ہے؟ اللہ 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 محترم خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں محترم مولانا عادل محمود صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا تعارف آپ سے تھوڑا سا کرا دیتے ہیں کہ ادارہ نشر العلوم کے بانی ہیں یہ دعوت اللہ کے بانی ہیں اور بہت سارے جو ہے نا جی یہ خدمت کے کام کر رہے ہیں. اس بارے میں آج اس سے تھوڑا سا انٹرویو کریں گے. حضرت سے جی ہم پوچھتے ہیں کہ شعبہ خدمت مساجد جو انہوں نے بنایا ہے اس میں کیا یادات کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو دعوت اللہ رسالہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ جانتے ہیں. یہ ہمارے محترم بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاہور کی معروف شخصیت ہے. لاہور کی بڑی مارکیٹ حفیظ سینٹر اس میں وہاں پر ماشاءاللہ ایک بڑی مسجد ہے. حفیظ سینٹر یعنی صرف لاہور کی مارکیٹ نہیں بلکہ پورے ملک بیرون سے بھی پورے ملک کی بڑی مارکیٹ ہے موبائل اور کمپیوٹر کے اعتبار سے. تو اس کی جو مسجد ہے اس کے ماشاءاللہ امیر ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہمارے دوست. اللہ پاک نے ان کو جیسے جنید جمشید اور سعید انور یہ بہت ہی عجیب و غریب زندگیوں میں تھے. اللہ پاک نے ان کی زندگی بدلی اور اللہ پاک نے ان سے کتنا بڑا کام لیا اور لے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی طرح یہ ہمارے بھائی بھی یہ بھی ممی ڈیڈی تھے لیکن اب ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو اس طرح لگایا اور خوب ماشاءاللہ اس طرح آ گئے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ چلہ بھی لگا کے ہیں. تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا ان سے تعلق ہے کچھ عرصے میں. تو تعارف کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی بات چیت فرما رہے ہیں. یہ جو ہمارا رسالہ ہے نا دعوت اللہ جیسے دعوت اللہ ام الحسنات ہے ایسے یہ رسالہ بھی بہت ساری نیکیوں کی ماں بلکہ تمام نیکیوں کی ماں. ان میں سے چند شعبے جو ہے نا خاص طور پہ اگر ان کو اجاگر کیا گیا شعبہ خدمت مساجد اور مدارس. یعنی الحمدللہ مساجد بنانے کی جو فضیلت ہے وہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں اگر کچھ چھوٹی سی مسجد بناتا ہے حتیٰ کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بناتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں جی. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو بن ہی نہیں سکتی. یعنی مسجد کے اعتبار سے مسجد کی خدمت کے اعتبار سے تھوڑا سا بھی کوئی حصہ ملاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنانے کا وعدہ فرماتے ہیں. تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یعنی اس فضیلت کو حاصل کرنے میں ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے لاہور میں اور لاہور سے باہر مختلف شہروں میں مساجد اللہ پاک نے بنوائی. دعوت اللہ مسجد میں کبھی آنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن بہرحال سنا آپ نے ماشاءاللہ. تو وہ مسجد ماشاءاللہ بہترین بن چکی ہے. اور کچھ مساجد ماشاءاللہ لاہور میں اور اس طرح ملتان میں اور خانے وال میں مختلف شہروں میں اللہ پاک نے بنوا دی ہیں. مختلف شہروں سے لوگ ہمیں اپنی جگہیں دے رہے ہیں کہ آپ یہ جگہ لیں اور اس کو یہاں پر مسجد بنوا کے دیں. تو اگر کوئی ایسے بھائی بہن ہوں جو اپنے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنانے کے لیے اور جنت میں محل بنانے کے لیے اگر وہ مسجد پوری بنانا چاہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یا مسجد میں کسی بھی اعتبار سے حصہ ملانا چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں. اور اس طرح شعبہ خدمت المدارس الحمدللہ ہمارے اپنے بہت سارے مدارس ہیں جن میں الحمدللہ بہت سارے بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں جن میں الحمدللہ جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت کے اعتبار سے مدارس کی تعمیرات کے اعتبار سے تعاون جو کہ کرتے ہیں وہ اپنے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بناتے ہیں. وہ مرنے کے بعد کام آنے والی 3 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک ہے علم ينتفع به وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اب وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ اپنے پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی خدمت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اپنے لیے مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں جو دنیا میں ہم چیزیں بنا رہے ہیں
یہ ملک مال سونے چاندی ہوتے جگانے دنیا کے سارے سامان یہ مرتے ہی بیکار ہونے والے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو خیر کے سلسلے ہیں، یہ مرتے ہی بیکار نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ذریعے قیامت تک نیکیوں کے سلسلے چلیں گے، چراغ سے چراغ جلیں گے، بڑی بڑی نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں وجود میں آئیں گی، ان سب کا ثواب آپ کو پڑے قبر میں قیامت تک مفت میں ملتا رہے گا۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ جی، یہ شعبہ خدمت مدارس کیا آپ خدمت کرتے ہیں؟ یہ میں نے عرض کر دیا کہ الحمدللہ اس میں مدارس کے اعتبار سے بہت سارے ہمارے اپنے مدرسے ہیں جن میں ہمارے یعنی الحمدللہ طلبات جو طالبات زیر تعلیم ہیں ان کی الحمدللہ خدمت کرنا اور پھر ان مدارس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا، وہ ہمارا ایک شعبہ ہے، تو اس میں الحمدللہ شمولیت کی جا سکتی ہے۔ یہ شعبہ ربط زوجین یہ کیا ہے؟ ہاں، ایک شعبہ ربط زوجین یہ وہی یعنی جوڑے آپس میں ملانا اور نکاح آسان تحریک، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ اس کے تحت الحمدللہ ہم جو ہے نا لوگوں کو رشتہ جلد اور آسان کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے آپس میں میچنگ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں رسم و رواج سے ان کو پاک شادی کروانے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے اس میں جو ہے نا یہ جو 4 نکاتی فارمولہ ہے، یہ نمبر 1 بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں، نمبر 2 رسم و رواج سے پاک کی جائیں، نمبر 3 عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہیں، عمر کے کسی بھی حصے میں مرد بے نکاح ہو جائے، اس کی بیوی فوت ہوگی، طلاق وغیرہ ہو گئی نعوذ باللہ، یہ بیوی یہ خاتون جو ہے نا بیوہ ہو گئی تو وہ یعنی عدت پوری کرتے ہی فوراً اگلی نکاح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہم سب کی ماں فوت ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کے بعد اگلا نکاح کر لیا۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلاتے نکاح کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں نکاح کیے اور اس نکاح کو آسان بنا کے پیش فرمایا۔ تو ہم بھی اس طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلاتے نکاح کیے، ہم بھی چلتے چلاتے نکاح کریں۔ آج چلتے چلاتے گناہ ہو رہے ہیں، چلتے چلاتے آسان طریقے سے نکاح کرنے کی سنت کو ہم زندہ کریں۔ یہ بہت عظیم کام ہے جی، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کی بات کو۔ اچھا، اس میں ہمارا ایک شعبہ یہ ہے کہ یعنی جو مرد حضرات اللہ پاک نے ان کو وسعت برکت دی ہے وہ ایک شادی پر اکتفا رکھیں۔ اگر یہ زیادہ شادیوں والا رواج فروغ پا جائے اور اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ہم نے افریقہ میں دیکھا، آپ بھی کس ملکوں میں گئے؟ سری لون میں ویسٹ افریقہ میں، تو وہاں پر شادیاں تھیں اور سب ایک ایک کی 4 شادی، ایک کی 4 شادیاں۔ تو اچھا آپ سچ بتائیں، آپ ماشاءاللہ باوضو بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی چلہ بھی لگا کے ہیں، کہاں کہاں گئے تھے جماعت چلے میں؟ الحمدللہ بلوچستان گئے، یہاں سے پہلے پنجاب گئے تھے، شیر گڑھ علاقہ ہے، شیر گڑھ بلوچستان سے پہلے، اس کے بعد جو ہے ہم خاران گئے، کوئٹہ سے 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، وہاں الحمدللہ 18-20 دن گئے۔ اچھا، اس کے بعد کوئٹہ میں مرا لگا۔ اچھا تو ماشاءاللہ بھی آپ چلہ بھی لگا کے آئے ہیں۔ آپ سچ بتائیں، آپ نے سری لون میں زیادہ شادیاں دیکھی اور ہمارے ملک میں ایک شادی پر اتفاق، اور ایک شادی پر بھی اتفاق، ایک شادی بھی نہیں کرتے، کتنے شیخ رشید کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو وہاں زیادہ شادیوں والا ماحول وہ زیادہ بہتر لگا یا یہ بہتر لگ رہا ہے؟ وہ زیادہ بہتر ہے، بہتر لگا۔ بات نہیں ہے، بالکل۔ اچھا، ہم بھی الحمدللہ بعض ملکوں میں گئے، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا ایمان بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ، عورتوں کا بھی بھرا، مردوں کا بھی بھرا، دونوں کا بھرا۔ بالکل۔ ہم بھی آج ایسے بعض ملکوں میں جہاں زیادہ شادیاں تھیں، ہم نے الحمدللہ باقی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی برکات دیکھی، اور اسی سفر کے دوران ایسے ملکوں میں بھی گئے جہاں پر شادیاں نہیں تھیں، مشکل تھیں، مہنگی تھیں، مصیبت تھی شادی، تو وہاں پر اللہ کی قسم اس کی وجہ سے پریشانیاں، بے سکونی، اللہ کا غصہ، غضب اور قہر برستے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، نکاح کو آسان کرنے کی اور عام کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کو اتنا سستا، آسان اور عام کریں کہ گناہ، مشکل، مہنگے بلکہ ختم ہو جائے، بلکہ یہ جو ہمارے جو ہے نا یہ زیادہ شادیوں والا اگر یہ شعبہ یہ زندہ ہو جائے، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین کی تمام صحابہ کی سنت، اس کو ہم مسلمان زندہ کرنے لگ جائیں، ساری دنیا کے مسلمان، تو بے شمار گناہوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جہیز کی رسم خود بخود ختم ہو جائے گی، اور جناب کوئی عورت بے نکاح نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت برا حال ہو چکا ہے زیادہ شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مردوں کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، عورتوں کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں دونوں جہانوں کی بے شمار بھلائیاں، حکمتیں اور خیریں اور راحتیں اور رحمتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. بلکہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ اللہ یہ کرے کہ ہماری عورتوں کو یہ بات سمجھ آ جائے اور ایک دوسرے کی ہمدرد بنے، ایک دوسرے کی دشمن نہ بنے. جی جی بالکل بالکل. اور اس میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا ہے، آپ کے حجامہ بھی کرواتے ہیں آپ لوگ، جی تھراپی کراتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس شاید زیتون وغیرہ اویلیبل ہیں، اس بارے میں کیا آپ کے پاس؟ دراصل 3 چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، قرن اول میں بہت تھی، اور اب جو ہے وہ تینوں چیزیں ختم ہو چکی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان مبلغ اسلام ہوتا تھا، لیکن صدیاں امت اس دولت سے محروم رہی. صرف اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، بزرگان دین وہی تبلیغ دین کرتے تھے. باقی عام دکاندار، تاجر، ذمہ دار اور جو ہے نا مختلف دنیا کے شعبوں والے اپنے دنیا کے شعبے میں رہتے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اپنی امت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پر فضل فرماتے ہوئے قرن اول کا ہیرا امت کو دوبارہ لوٹا دیا کہ امت کے ہر طبقے کو دعوت تبلیغ کے کام سے منسلک فرما دیا. تو یہ قرن اول کا ہیرا جیسے دعوت تبلیغ ہے، اسی طرح قرن اول کا ہیرا حجامہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام حجامہ کا اہتمام فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے معراج پہ، تو جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج کا تحفہ ملا، کیا ملا؟ نماز. تو اسی طرح فرشتوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فرشتوں کو جس گروہ پہ بھی گزرا تو فرشتوں کے بہت سارے گروہ، آسمان اتنے ہیں، آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے چڑچڑاتا ہے. جیسے چارپائی پہ لوگ زیادہ بیٹھ جائیں تو چون چون کی آوازیں آتی ہیں، اسی طرح آسمان اتنا بڑا اور مضبوط ہونے کے باوجود فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے آسمان سے آوازیں آتی ہیں. تو فرشتوں کے ہر گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامے سے علاج کی تاکید کی. اور یہ حجامہ جو ہے نا، یہ اچھا پہلے زمانے میں تبلیغ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت پیدا ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے اس کے لیے بندوبست فرما دیا. پہلے یہ موبائل اور یہ رنگ برنگے آلات کے ذریعے اتنا بے دینی اور بے حیائی کا اور فحاشی کا سیلاب آ رہا تھا، اس سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لیے اللہ پاک نے دعوت تبلیغ کا کام اللہ پاک نے چالو فرما دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ جو حجامہ تھا یہ بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اتنے کیمیکلز اور سپرے اور یہ زہریلی چیزیں ہماری غذاؤں میں شامل نہیں تھی، اب بہت زیادہ شامل ہو گئی تھیں، اور ایسی طرح طرح کی عجیب و غریب خطرناک بیماریاں وجود میں آ رہی تھیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حجامہ جیسی سنت کو دوبارہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کروا دیا. اور اس کے لیے بھی دعوت تبلیغ کے اعتبار سے جو جماعتیں چل رہی تھیں، ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب اللہ پاک ان کو عافیت عطا فرمائے ہیں جی، پاکستان کے سابق وزیر کے صاحبزادے، اللہ پاک نے ان سے یہ کام شروع کروایا. اور الحمدللہ ہمارے ادارے کی وساطت سے، ہمارے میگزین دعوت اللہ کی وساطت سے پورے ملک میں اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہ چیز دوبارہ زندہ ہوئی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہمارے شاگردوں کے شاگرد حجامہ لگا رہے ہیں اور اس چھوٹی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح تیسری سنت، 3 قرن اول کے ہیرے، اور تینوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے سے چل رہے ہیں. ایک دعوت تبلیغ کا ہمارا جو میگزین ہے دعوت اللہ، وہ بھی اسی کی وساطت سے چل رہا ہے الحمدللہ. دوسرا جو ہے کا آسان تحریک، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح بالکل آسان تھا، اور ہر زیادہ مسلمان جو ہے وہ زیادہ شادیاں کرنے والے تھے. اکا دکا ملتے ہیں صحابی جو ایک شادی والے تھے، تقریباً تمام صحابہ کرام زیادہ شادیوں والے تھے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ زیادہ شادیوں کے عمل کو بھی ہمارے اس ادارے کی طرف سے فروغ دیا جا رہا ہے. بے شمار لوگوں کے الحمدللہ دوسری شادیاں کروا دی گئی ہیں. بے شمار بیواؤں کو اللہ تعالیٰ کے فضل ہم نے ترغیب دی، آئے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، اور الحمدللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کروانے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل، فضائل، مسائل سنائے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی نیک بندیاں اللہ کا اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے انہوں نے اس سعادت کو الحمدللہ خوشی سے حاصل کیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولانا، اس سے کافی فائدہ ہوا ہمیں، بڑی تفصیل سے انہوں نے ہمارے ذہن میں فرمائی. اور مولانا آخر میں یہ بتائیں، یہ منٹوں میں رشتہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے، منٹوں میں رشتہ پسند، یہ اس بارے میں آپ کا کیا پروسیجر ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ منٹوں میں جو رشتہ ہوتا ہے نا جی، منٹوں میں رشتہ، اس کا یعنی ہم نے یہ جو لکھا ہے نا منٹوں میں رشتہ پسند کیجیے، کہیں لکھا ہے 5 منٹ میں رشتہ پسند کیجیے، ہم نے یہ لکھا 5 منٹ میں رشتہ لے کے آپ چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. رشتہ 5 منٹ میں اگر پسند آ بھی جائے تو آپ لے کے بھی نہ جائیں، آپ نفل پڑھیں، استخارے کے نفل پڑھیں، مشورہ کریں اور تحقیق کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا، لیکن 5 منٹوں میں آپ رشتہ تلاش کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو رشتوں کی فائلیں ہیں ان میں دیکھ کر اپنی مناسبت سے کوئی رشتہ دیکھ سکتے ہیں.
اور باقی یہ بات ہے کہ سب کو 5 منٹوں میں رشتہ نہیں ملتا، بعضوں کو زیادہ دیر لگ سکتی ہے، بعضوں کو اور زیادہ دیر لگ سکتی ہے، بعضوں کو ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں، بعضوں کو سال بھی لگ جاتے ہیں، اور بعضوں کو تو بعضوں کا رشتہ ہمارے بھی ساتھ ہوتا بھی نہیں، ایسا بھی ممکن ہے۔ ایسا بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ادارے کے ساتھ معاملات کیے اور الحمدللہ بہت خوشی سے محبت سے آئے، اور ہم نے ان کے لیے جو ہے نا الحمدللہ کابل شروع کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے کے تعاون کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ادارے کی بجائے اپنے خزانوں سے اپنے علاقے میں اور اپنی آسانی سے ان کو رشتہ عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہزاروں راستے ہیں، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، بعض دفعہ اللہ پاک جو مانگا وہی عطا فرماتے ہیں، بعض دفعہ اللہ پاک اس سے بہتر کوئی اور چیز عطا فرماتے ہیں، بعض دفعہ دنیا میں کچھ بھی نہیں رہتے، اللہ پاک اس کے بدلے میں آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ باقی یہ ہمارے دوست احباب کو سن کے خوشی ہوگی، آپ جو ہمارے ادارے کا تعاون کرتے ہیں ایڈوانس ہدیے کے طور پر ہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جو مختلف دینی شعبے ہیں ان شعبوں میں استعمال ہو کر آپ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔